ہم بزدل ہوتے ہی حق بیان نہ کرتے. بزدل تم ہو تو جامعہ افسر کی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لائے, ان کو شہید کروایا بقول تمہارے. ماں کو تو تم نے شہید کروایا, بھائی کو بھی شہید کروایا, تم برقع پہن کے کیوں بھاگے تھے وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ, گزارش یہ ہے کہ آپ کا جلال تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے ہمارے خلاف, لیکن ان لوگوں کو بھی جلال دکھا ہے جو 30-35 سال سے خصوصاً اور 78 سال سے عمومی طور پر ظلم چل رہا. جو پاکستان قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بنا تھا, کیا قرآن و سنت کا نفاذ ہمارے میڈیا میں نظر آتا ہے؟ فیس بک, مذاکرات, دیگر پروگراموں میں نظر آتا ہے؟ کیا ہم قرآن و سنت کا نفاذ ہمارے سربراہوں میں نظر آتا ہے؟ قرآن و سنت کا نفاذ ہماری فوج اور پولیس اور ایجنسیوں میں نظر آتا ہے؟ پھر آپ ہمارے متعلق تو بڑے سخت بیان دیتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں نکلے. میں تو سمجھتا ہوں آئے اس پر مناظرہ مباحلہ کر لیتے ہیں کہ میرا نکلنا اس وقت ضروری تھا, جن حالات سے میں گزر رہا تھا, پھر مشورے سے نکل رہا تھا. علامہ بشیر غازی شہید اور ساتھیوں کے مشورے سے نکل رہے ہیں, ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے. ہمارا ارادہ تھا وہاں وزیرستان اور کسی گمنام علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں گے, تو شرعاً ناجائز ہے, حرام ہے. آئیے مناظرہ مباحلہ کر لیتے ہیں. ہم تو سمجھتے ضروری ہے ایسے بیس بدل کر نکلنا. عرب مجاہدین کتنے نکلے. پھر کبھی آپ نے جامعہ حفصہ کی شہادت پر آواز بلند کی. یہ 18 سال بعد ہم یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ جی کیوں گرایا گیا. اب یہ اس کی ایک بیسمنٹ, اس کا ایک فرش آج کل ہم یہاں کام کرا رہے ہیں, اس پر تقریباً بڑی بڑی اونچی مٹی ڈالی گئی, اس کے گرا دیا گیا اور ہر طرف اس کے آثار نظر آتے تھے. اور وہ کروڑوں کی عمارت گرائی گئی. جو بچے شہید ہو گئے, وہ بچے شہید ہو گئے, وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. کیا عمارت شہید نہیں ہوئی؟ آپ نے کتنے تعاون کیا. کبھی پوچھنے کے لیے آئے 18 سال میں؟ آپ نے تو پوچھنے بھی نہیں آئے. اور آج بھی ساری توپوں کا رخ ہماری طرف کیا ہوا ہے. ابھی اس کے آثار ہیں. یہاں ایک فرش تھا, ایک بڑا ہال تھا, کافی دور تک گیا ہوا ہے. اس کے ادھر بھی دیواروں پر بھی ٹائلیں تھی, یہ کالم وہ کالم اور بہت سارے کالم اسی کے نظر آتے ہیں. یہ پیچھے ایک کالم ہے. اور یہاں ہر طرف جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے عمارت کو نقصان پہنچایا ہے, یہ سریا, یہ سریے, یہ سریے اٹھا اٹھا کے مارتے چلے گئے جیسے کوئی وحشی قوم ہوتی ہے. اندر سارے سریے نظر آ رہے ہیں. یہ سارا سریا ہے, یہ دیکھیں, یہ سارا سریا, وہ سریا, جیسے کوئی وحشی قوم آتی ہے. یہ صحیح کہا تھا 1946 کے اندر ایک وزیر نے, جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہندوستان پاکستان کو کیوں آزادی دے رہے ہیں, ان کو ہم آزادی دے ہی نہیں رہے, ہمارے سے بڑھ کر محمد علی جناح اور پنڈت جواہر لال نہرو انگریز ہیں. ان کی وضاحت انگریزوں والی, ان کے بول انگریزوں والے اور ان کی سوچ انگریزوں والی. وہ اس سے بڑھ کر ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. تحریک لبیک کے ساتھ آپ تحریک لبیک کے بارے میں کوئی جلال نہیں دکھا رہے. چلو آپ ان کے نام تو پیش کریں نا, آپ ہی کے ذمہ ان کے نام پیش کریں. آپ نام پیش کریں, کل کہیں گے جی کوئی بھی نہیں ہوا. تو بات یہ کہ آج ہر طرف یہاں یہ اس کا ایک عالم ہے. جو یہاں بھی بیسمنٹ ہے, یہاں چپس کا فرش ڈالا گیا تھا. یہ نیچے اگر دیکھیں گے, کبھی آپ نے آیا دیکھا کسی ساتھی کو بھیجا, مولانا عبدالودود صاحب ہی کو بھیجیں, مولانا عبد المنعم صاحب ہی کو بھیجیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا, کتنی مشکلوں سے یہ باتیں بنتی تھیں. اور جب کہ ہم ابا جی کی شہادت بھی ہو چکی تھی سن 98 میں. ابا جی کی شہادت کے بعد یہ سارا مدرسہ 6-7 سال میں بنا ہے, بڑی مشکل سے بنا اور حکومت سے جنگ کر کے بنا. وہ اس کو غیر قانونی کہتے تھے, ہم کہتے تھے قانونی. آپ تو ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. آج اس کے آثار بھی ہر طرف. یہ دیکھیں, یہ سریا ہے, یہ بھی سریا ہے, موٹا سریا ہے. یہاں سارے سریے پر سریے نظر ہے. یہ سریا ہے. کبھی آپ نے فکر کی کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے. حالانکہ عنصر اخاک ظالما او مظلوما, آپ نے فرمایا ظالم مظلوم دونوں کی مدد کرو. عرض کی یا رسول اللہ, ہم مظلوم کی مدد سمجھاتی ہیں, ظالم کی مدد کیسے کرو؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو. اور آپ 30 سال سے کہتے کہ ہم نے پرانا, اس دور میں جب امریکہ کا فتویٰ جہاد کا تھا, آپ نے بھی جہاد کیا. بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے جب امریکہ نے کہا اب دہشت گردی ہے, اب خارجیت ہے. آپ نے کہا جی بالکل فتویٰ قبول. یہ اس کے کالم. اور یہاں بھی فرش, یہ سارا چپس کا فرق ہے. یہاں کیسے چپس ڈالا گیا اور کیسے اس کی رضائی ہوئی. یہ نیچی جگہ تھی, یہ سارا پیچھے دیکھے, اس کو ملبہ ڈالا گیا. اس کو ہم نے بڑی مشکلوں سے شاولوں سے تھوڑا کھدوایا تو پتہ چلا کہ نیچے آثار موجود ہے. جہاں کالم اب ارادہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ دوبارہ تھوڑا کالم بڑا کر کے کھڑا کریں گے. اس کو کالم بڑا کر کے کھڑا کریں گے. اور ایسے ہی یہ بھی ایک کالم ہے, اور وہ سامنے بھی ایک کالم ہے, سامنے سیڑھی بھی ہے. اس بیس کے آگے برآمدہ تھا, برآمدے سے نیچے سیڑھی اترتی تھی. یہ ظلم و ستم پر آپ جو خاموش ہیں, قیامت کے دن کیا جواب دیں؟ اور آپ جو کہتے ہیں میرا
مدرسے سے نکلنا غلط تھا تو فیصل مسجد میں آ جائے مناظرہ مباحثہ۔ میں سمجھتا ہوں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں میں عرض کروں گا سر، ان حالات میں میرا بھیس بدل کر نکلنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری تھا مجھ پر، اور علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اس پر اشکال نہ کیا اندر سے۔ اور آپ کو اعتراض ہے تو آئیں، آپ اور جتنے آپ کی ساری ضروریت ہے نا، آپ کی خاندان ہے اور عزیز و اقارب، سب کو لے آئیں، مناظرہ مباحثہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔